بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں کچھ سن 74 کے واقعات سناتا ہوں کہ ربوہ میں جب یہ سن 74 میں اپنے پولیس نے جب ایک دن پہلے واقعہ ہوا وہاں پر لڑائی جھگڑے کا، تو اگلے دن پولیس ایک ٹرک لے کے آئی اور وہ ٹرک کھڑا کر کے وہ ریلوے پھاٹک کے پاس جو بھی ان کو ملتا تھا وہ پکڑ کے اس میں ڈال دیتے تھے، خواہ کوئی دکاندار ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے۔ تو میرا اس وقت میں چونکہ میرے شعبہ عمومی کے تحت میں موٹر سائیکل پہ میرے ساتھ ایک دوست تھے، غالباً مبارک ظفر صاحب تھے، تو ہم محلوں میں اطلاع دے رہے تھے کہ خدام جو ہیں وہ قصر خلافت میں ڈیوٹی کے لیے پہنچ جائیں۔ تو اسی دوران جب ہم باب الواب سے واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک ٹرک کھڑا ہے اور پولیس والے پکڑ کے وہ ان کو وہاں گرفتار کر رہے ہیں بلا وجہ، نہ یہ دیکھ ہی نہیں رہے تھے کہ کون ہے، جو بھی عملی نظر آیا اس کو پکڑ کے اندر ڈال رہے تھے۔ تو ہم موٹر سائیکل پہ ایک سائڈ سے نکل گئے، تو ہمارے بہت سارے ساتھی جن کو ہم اطلاع دے آئے تھے وہ بھی راستے میں وہاں پکڑے گئے اور ان کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا۔ کوئی 70-80 کے قریب گرفتار کیے تھے اس نے ربوہ سے انہوں نے۔ تو ایک تو یہ واقعہ تھا، تو پھر دوسرا یہ ہوا کہ جب وہ ان کو گرفتار کر کے سرگودا لے گئے تو ہم ان کا حال پوچھنے کے لیے سرگودا گئے۔ میرے بعض دوست تھے، دکاندار تھے، خدام تھے، اور سب کا تو مجھے نام یاد نہیں، لیکن بہت سارے اس میں خواجہ مجید صاحب تھے، رانا عبدالغفور صاحب تھے، اور وہاب بٹ وغیرہ، یہ بھی اور بھی تھے، کافی تھے جن کو میں جانتا تھا، سارے نام مجھے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال کافی 70-75 کے قریب تھے جو ربوہ سے اس دن گرفتار ہوئے تھے۔ تو اگلے دن ہم حال پوچھنے گئے تو وہاں پر جب حال پوچھ کے ہم واپس آئے، وہ جیل میں ڈالا ہوا تھا، آگے سلاخیں لگی ہوئی تھی، بس دور سے سلام دعا، زیادہ قریب تو ہم جا نہیں سکتے تھے، بس وہیں سے سلام دعا ہوتی تھی، اور کچھ گھنٹہ 2 گھنٹے حال پوچھنے کے بعد ہم واپس اسٹیشن پر آئے۔ تو اس وقت کافی مولیوں کے جو گنڈے تھے وہ گشت کر رہے تھے، پھر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، جہاں کوئی عملی ملے اس پر حملہ کرتے تھے وہ۔ جب ہم اسٹیشن پہ پہنچے تو کافی پولیس تھی اسٹیشن پر بھی، تو ایک سپاہی آیا اور مجھے کہنے لگا کہ بھئی آپ کا ایک بندہ زخمی ہو گیا، ادھر کوئی مار کے بھاگ گئے ہیں وہاں کے مولیوں کے بندے جو تھے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا کہاں ہے؟ وہ کہتے یہ ساتھ ہی کوئی جگہ ہے، پتہ ان کا تھانہ تھا یہ۔ تو وہ تھے عبداللہ جان سبزی والے تھے، ہمارے عزیز ہی تھے وہ، تو ان کو مار کے وہاں پھینک گئے تھے۔ چنانچہ میں گیا اس کے ساتھ اور دیکھا کہ بیچاروں کو انہوں نے مارا، اچھی طرح بیچارے زخمی تھے۔ تو میں نے ان کو سہارا دے کے پکڑ کے اسٹیشن پر لایا، اور اسٹیشن پر جب پہنچے تو وہاں پر پولیس نے کہا کہ سارے لوگ اندر فوراً چلے جائیں اور کھڑکیاں بند کر لیں کیونکہ یہاں پر پتھراؤ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ہم سارے ربوہ سے میرے پاس کافی لوگ آئے ہوئے تھے، سارے ڈبوں میں بیٹھ کے، ریل کے ڈبوں میں، اور جو ہی ہم بیٹھے اور کھڑکیاں بند کی، ٹرین چلی ہے تو ساتھ ہی شدید پتھراؤ ہوا، کھڑکیوں پر پتھر انہوں نے مارے، گاڑی پر مارے، نعرے اشارے لگائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، بچ گئے ہم زخمی ہونے سے۔ لیکن میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حالات تھے۔ پھر غالباً 1 دن بعد کا واقعہ ہے کہ وہاں میں تو نہیں گیا تھا لیکن اور گئے تھے دوست، وہاں ہمارے دارالبرکات کے ماسٹر ضیاء الدین صاحب تھے،
ان کو شہید کر دیا تھا، انہیں گولی سر میں لگی تھی. وہ جو مبشر سعید صاحب ہیں سویڈن والے، ان کے والد صاحب تھے، اور ہادی علی صاحب جو ہیں کینیڈا والے، ان کے بھی وہ عزیز تھے. تو وہ واقعہ ہو گیا پھر اگلے دن. تو اس طرح کے حالات وہاں چل رہے تھے. تو اسی طرح چونکہ میری دکان کپڑے کی تھی اور مجھے فیصل آباد اور لاہور بھی جانا پڑتا تھا، تو ان دنوں میں ہمارے لیے کپڑا خریدنا بڑا مشکل تھا. کئی تو دکاندار انکار کر دیتے تھے، اور کئی جو پرانے واقف تھے وہ دے دیتے تھے کپڑا، لیکن وہ اپنی دکان پر کپڑا رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے. چنانچہ فیصل آباد میں ایک ریل بازار میں ایک دکان ہوتی تھی، میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ مولوی کے ان کے پاس ہم پہنچے کہ کیوں ان کو پناہ دیتے تھے. تو وہ ہم سارا کپڑا اس دکان پہ رکھ دیتے تھے، اور پھر جب 3-4 بوریاں تیار ہو جاتی تھی تو ایک رکشا منگواتے تھے، دکان کے سامنے کھڑا کر کے جلدی سے وہ بوریاں رکھ کے تو پھر اڈے پر آ کے وہ لے آتے تھے. لاہور میں جب جاتے تھے تو وہاں پر بھی خطرہ ہی ہوتا تھا کہ یہ کوئی مولویوں کے بندے جو ہیں آ کے حملہ نہ کر دیں اور کپڑا وغیرہ نہ چھین لیں. تو اس کے لیے بھی ہم نے یہی کیا کہ جو خاص ہمارے تعلق والے تھے ان سے کپڑا خریدتے تھے. اور ایک شیعہ دکاندار تھے، بڑے اچھے ہمارے دوست تھے، انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ جتنا بھی کپڑا خریدنا میری دکان پر اکٹھا کریں. چنانچہ ہم وہ سارا کپڑا خرید کے اس کی دکان پر رکھ دیتے تھے، اور اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ اب تسلی سے اڈے پہ پہنچ جائیں اور وہاں آپ جا کے انتظار کریں. وہ اپنے جو پانڈی تھے ان کے مزدور، ان سے وہ بوریاں رٹھواتے تھے، ایک ایک بوری